بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ادب اور ادیب کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی حاضر خدمت ہے. ناظرین، پروگرام ادب اور ادیب میں آج کی کتاب خاکوں پر مشتمل کردار کشی اور اس کے مصنف خواجہ آفتاب حسن آج ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، اگر دیکھا جائے تو تحریر کی صنف میں کوئی بھی صنف اتنی آسان نہیں، اور خاکہ نگاری تو شاید کچھ زیادہ ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں تحریر کی شگفتگی کے ساتھ تحریر کی پختگی کا ہونا بھی لازم ہوتا ہے. خواجہ آفتاب حسن کی تحریروں میں دونوں ہی اوصاف پائے جاتے ہیں، اس لیے ہی ایک کے بعد ایک کتاب نہ صرف لا رہے ہیں بلکہ خاکہ نگاری میں خود کو منوا رہے ہیں. یہ جگ بیتیاں، فنکاریاں اور خالی سڑک کے بعد خواجہ آفتاب حسن کی چوتھی کتاب ہے، جو کہ کردار کشی کے نام سے اشاعت پذیر ہوئی ہے. لیکن اس کتاب میں کردار کشی سے کردار سازی کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. اس کتاب میں 21 خاکے شامل کیے گئے ہیں، جو کہ ان کے قریبی دوستوں اور احباب کی نہ صرف کہانیاں سناتے ہیں بلکہ قاری کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں. اس بارے مزید خواجہ آفتاب حسن سے ہی جانتے ہیں. جی خواجہ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا خواجہ آفتاب حسن صاحب، یہ جگ بیتیاں، فنکاریاں اور خالی سڑک کے بعد کردار کشی کا خیال کیسے آیا، اور اس کے کون سے مثبت اور منفی پہلو دیکھنے کو ملے ہیں؟ باقاعدہ خیال تو اسے میرا خیال ہے میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ابھی میری خالی سڑک جو تھی اس سے پہلے کی افسانوی مجموعہ تھا وہ شائع ہو رہی تھی، تو اسی دوران میں اس پہ کام کر رہا تھا لکھنے کا. دراصل خاکوں کا باقاعدہ خیال تو اس طرح آیا کہ ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، استاد ہیں ہمارے اظہر قوری صاحب، ان کے حوالے سے ہم لاہور پریس کلب میں ایک پروگرام کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک شام منا رہے تھے کلب کے پلیٹ فارم سے. تو میں چونکہ اس کو ہوسٹ کر رہا تھا اور میں ہی اس کو پروگرام کو سارا آرگنائز کر رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ غور صاحب کی ذات کے حوالے سے ظاہر ہے باقی لوگ بھی بات کریں گے، تو مجھے بھی کچھ ایسا لکھ لینا چاہیے کہ جو ایسی ان کی ذات کی ایسی چیزوں کا احاطہ کرے جو شاید لوگوں کی نظر میں اس طرح نہ ہو، اگر نظر میں بھی ہو تو وہ اس کو میں دلچسپ انداز میں جیسے پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں کہ اس لوگ بور نہ ہو. اسی سوچ کے تحت میں نے وہ تحریر لکھی، اور پروگرام چونکہ ہوسٹ میں کر رہا تھا تو وہ پورے پروگرام میں مختلف موقع پہ پڑھی گئی، اور وہ اس کو بہت پسند کیا گیا. ظاہر ہے اس میں کچھ پہلو ایسے تھے ان کی ذات کے جو لوگوں سے چھپے ہوئے تھے، یا کچھ ایسی عادات تھیں اگرچہ وہ بری نہیں تھی لیکن لوگوں نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا. اب اتفاق کی بات ہے کہ اسی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے غور صاحب کی ایک کتاب ہے، شاعری کا مجموعہ ہے غیر مشروط محبت، اس پہ کوئی 20 کے قریب تھیسز ہو چکے ہیں، ایم فل ہو چکے ہیں، پی ایچ ڈی بھی ان دنوں چل رہی ہے. تو اس پہ ایک بچی تھی فیصل آباد یونیورسٹی کی، وہ ان دنوں اس پہ تھیسز کر رہی تھی. تو غوری صاحب نے مجھے کہا کہ یار وہ اس بچی کو وہ میرا آرٹیکل دکھایا تو وہ اس کو بڑا اچھا لگا. وہ تھیسز میں بہت ساری چیزیں شامل تھیں. اتفاق کی بات ہے کہ وہ میرا جو خاکہ اسے کہہ لیں وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اب اس کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ ایک دلچسپ کام ہے، اور اس کو مزاح کی شکل میں اگر بیان کیا جائے تو لوگ پسند بھی کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ خدا نخواستہ ظاہر ہے کوئی تذہیب کرنا مقصد نہیں ہوتا، کسی کا بھی کرنی بھی نہیں چاہیے. تو میں چونکہ اس سے بچتا رہا، جو ان کے اچھے پہلو تھے ان کو اور اچھے طریقے سے بیان کیا، وہ سمجھ لیں کہ وہ میرا چھکا لگ گیا، اور پھر اس کے بعد سلسلہ چل پڑا. صحیح. اچھا خواجہ صاحب، خاکہ نگاری ایک مشکل کام ہے، کیا اس پر پورا اترنے میں کامیاب رہے، اور کیا اس کو حسب منشا سراہا بھی جا رہا ہے کہ آپ کی محنت جو ہے وہ اسی طرح سے سراہی جا رہی ہے کہ جیسے آپ نے اتنی محنت سے یہ لکھے خاکے ساتھ؟ اس میں اچھا عرفان، اس میں باقی بڑی بات ہے. ظاہر آپ
کسی کے خلاف لکھنا وہ بہت آسان ہے. آپ جتنا مرضی برا کسی کو تنقید بہت, ہمارے ہاں تو ہمارا تو سوسائٹی کا بہت شاندار مزاج ہے نا. اگر کوئی بھی, میں آپ کو نہیں جانتا اور مجھے کسی وجہ سے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو میں خام خواہ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں شروع کر دوں گا. یہ ہمارا رویہ ہے. خاکوں میں ظاہر ہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ چونکہ غوری صاحب استاد بھی تھے, اب ان کے بارے میں ارادہ تر میرا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں لکھنی چاہیے, اور ان میں ایسی کوئی خرابی ہے بھی نہیں. شخصی خرابیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں, لیکن وہ ضروری نہیں ہوتی کہ وہ بیان ہی کیجئے. تو اس کے بعد پھر میں نے باقی احباب کا لکھا, بلکہ اسی کتاب میں کردار کشی کا جو پہلا جو چیپٹر ہے وہ میری اہلیہ تمثیلہ چشتی خود بھی جرنلسٹ ہیں, ان کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ادب سے ہے. جی جی, ادب سے وابستہ فیملی ہے. تو لاہور پریس کلب میں ہمارا ایک ہفتہ وار نشست ہوتی تھی ادب و صحافت کی. تو اس میں ہم جو اپنی تحریر, جیسے ہلکار باب ذوق ہے, اس میں ہم اپنی پیش کرتے ہیں, لوگ رائے دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہی اس کو کہیں نہ کہیں شائع کروایا جاتا ہے. اس میں پھر انہوں نے بھی میرے بارے میں ایک لکھا خاکہ, اور وہ سب نے بڑا پسند کیا. میں مزاجن تھوڑا سا ذرا سخت مزاج ہوں, یا دوسرے معنی میں یہ سمجھ لیں کہ سڑیل کہہ لیں. تو وہ اصول پسند وہ لوگوں کی کوئی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جو بس. تو وہ انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے لکھا. اب میں بھی اس پہ چونکہ کام کر رہا تھا, پھر جب کتاب تکمیل کے مرحلے میں آ گئی تو پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ یہ بھی ایک تجربہ کیا جائے. عموماً ہم کتابوں میں دیکھیں تو کتابوں میں جو دوسروں کی تحریریں شامل ہوتی ہیں وہ تو عمومی طور پہ اسی کتاب سے متعلق ہوتی ہیں یا شخصیت سے متعلق ہوتی ہیں جو اس کو شامل کیا جاتا ہے. لیکن یہ میں نے ایک چیپٹر کے طور پہ باقاعدہ شامل کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے جو خاکے لکھے وہ اس میں شامل کیے گئے. جہاں تک تعریف کی بات ہے, نو ڈاؤٹ وہ جو 21-22 افراد جن کے بارے میں نے لکھا, وہ ان سے میرا تعلق بھی تقریباً انہی 2 دہائیوں سے زیادہ کا ہے. ان کو بہت قریب سے میں نے دیکھا, ان سے بڑی خاص محبت ہے. اور ظاہر ہے کسی کے بارے میں آپ لکھتے ہیں تو بلا وجہ نہیں لکھتے, یا وہ آپ کو بہت برا لگتا ہے یا بہت اچھا لگتا ہے, اور بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ان کو بہت قریب سے آبزرو کیا تھا, تو سب کو ہی بہت اچھا لگا. 1-2 ہیں وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے, لیکن ان کی ناراضی بھی چند ایک جملوں پہ تھی جو ان کو لگا کہ یہ نامناسب ہے. وہ کتاب کا حصہ بھی ہے, لیکن ان کے ساتھ تعلق اب بھی برقرار ہے. لیکن جنرلی اس کو بہت زیادہ سراہا گیا, اور چونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ میں نے ارادتاً جو ہے اس کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی کسی میں ایسی دل آزاری نہ ہو, اور کسی کی کوئی ایسی عادت جو لوگوں کو لگے کہ بہت بری ہے, اس کو ذرا مزاحیہ انداز میں پیش کر دیا تو وہ زیادہ پسند کی. جی. اچھا, آپ نے یہ تو کہا کہ جی تعریف ساروں نے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنقید بھی سننے کو ملتی ہے. اس پر کون سی تنقید ہوئی اور کس کو سراہا گیا, اور اس کو کس انداز میں لے رہے ہیں آپ, جو آپ کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے؟ اچھا, اس کتاب پہ تو بالکل بھی تنقید نہیں ہوئی. اچھا. چونکہ اس کی 2 تقاریب منعقد ہو چکی ہیں, اور ایک کاسموپولیٹن میں اس کی رونمائی ہوئی تھی, اور ایک ادبی بیٹھک میں اس کی تقریب پذیرائی ہوئی تھی, اور 2 مختلف تنظیموں کی طرف سے ہوئی تھی. اس میں ان لوگوں نے بھی آ کے بات کی جن کے اوپر میں نے لکھا تھا, جو میری کتاب کا حصہ تھے, کردار تھے. انہوں نے جب اپنے بارے میں لکھے ہوئے کے بارے میں اگر آپ کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کے پاس مائک ہو تو اسٹیج ہو تو آپ کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے. آپ اگر آپ کو پسند نہیں آیا یا اگر آپ کو برا لگا تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ کسی بھی دوست نے اس کو بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں برا لکھا گیا, بلکہ بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو اپنی یہ ہے ہمارے اندر, لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا, ہمیں ان کا علم ہی نہیں تھا کہ ہمارے اندر یہ بھی چیزیں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی تقریب بات کے بعد بہت سارے احباب نے باقاعدہ خواہش کا اظہار کیا
ہمارے وجاہت مسعود صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت دانشور ہیں. انہوں نے ابھی بیٹھک میں وہ صدارت کر رہے تھے میری کتاب کی تقریب پذیرائی کی, اور انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں باقاعدہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب آئندہ جب لکھو تو میرے بارے میں لکھو, تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ میرے میں کون سی خرابی ہے, کون سی اچھائی ہیں. اور یہ میرا خیال ہے بہت آنر کی بھی بات ہوتی ہے, اور آپ کی سیٹسفیکشن. اچھا خواجہ صاحب, خود کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے میں کون سی ایسی خوبی ہے, اور آپ اس کو خوبی کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور ان کی خامیوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں, جو وہ اس میں اپنا آپ بندہ کر سکتا ہے. اچھا صاحب, ہر کتاب کا کوئی مقصد اور اس کے پیچھے مصنف کی کوئی سوچ ضرور ہوتی ہے. اس خاکے کی کتاب کا مقصد اور اپنی سوچ کے بارے میں کچھ بتائیے. دراصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے خاکے لکھے, جی جی, کتابیں موجود ہیں, یونس بٹ صاحب نے لکھے اور یوسف صاحب نے, بہت سارے لوگ ہیں. اچھا, انہوں نے معروف شخصیات کے بارے میں لکھا, جی ہاں, جو پاپولر تھی, جیسے یونس بٹ صاحب نے مسرت شاہین صاحبہ کے بارے میں لکھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں, اور بہت ساری سیاسی شخصیات کے بارے میں لکھا. انہوں نے عام لوگوں کے بارے میں نہیں لکھا. جی ہاں. اب میں نے از خود یہ کوشش کی کہ میں ان لوگوں کے بارے میں لکھوں جن کے ساتھ میری زندگی کا بہت زیادہ وقت گزرا. اچھا, وہ جو لوگ تھے وہ دیکھنے میں عام لوگ تھے, لیکن اندر سے جو ہے وہ بہت بڑے لوگ تھے. وہ میرے اپنے مطلب جرنلزم سے تعلق رکھتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کابرین میں سے ہیں, لیکن ان کو وہ مشہوری ایک علیحدہ چیز ہو گئی ہے, لیکن اس کو ان کو جا کر ایک اور چیز دیکھیں کہ جتنے بھی آپ خاص طور پہ یونس بٹ صاحب کی خاکوں کے پڑھے ہیں تو وہ 1 سے 1.5 صفحے پہ سے زیادہ نہیں ہے. جی ہاں, جی ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ ان کو جانتے نہیں ہیں. آپ کی پوری زندگی ہوتی ہے, ان کے ساتھ قربت نہیں ہے. آپ نے جو خبروں میں دیکھا یا ان کے ایک آپ نے اندازہ لگایا ان کی شخصیت کا, تو وہ ظاہر ہے آپ اس کو طویل کر نہیں سکتے. لیکن اگر ایک شخص کے ساتھ آپ کے 25-30 سال پرانے مراسم ہیں اور آپ کا دن کا بہت بڑا وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے, تو آپ بہت کچھ ان کے بارے میں آپ کو جاننے کا موقع ملتا ہے. اور میری کتاب میں شامل جتنے بھی چیپٹرز ہیں, جتنے احباب کے بارے میں میں نے لکھا ہے, وہ 5 سے 6 پیجز کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگرچہ ان کی ساری زندگی کا احاطہ تو نہیں کر سکتا, لیکن وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کے بہت زیادہ قریب سے جانتے ہیں. بالکل, میں ان کے, اور یہ ہے, اور یہی مقصد تھا کہ وہ دوست جن کو کلب جانتا ہے, صحافی جانتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ نہیں جانتے, تو وہ مجھے لگا کہ ان کے بارے میں لکھنا, اور مجھے جو میری پذیرائی ہوئی ہے اس کتاب کی بڑی وجہ یہ بھی ہے. خاص طور پہ آپ نے ان لوگوں پہ لکھا جنہوں نے زندگی صحافت کے لیے, بالکل ایسے ہی, اور پھر ان کا ایک مقام ہے صحافت میں. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت ہم آسمان کی طرف دیکھ کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. ہم نہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں, نہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے پہ نظر رکھتے ہیں. بہت سیٹل لوگوں نے غربت کے بارے میں لکھا جس سے ان کا تعلق بھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ کے پالیٹیشین جو ہیں وہ غربت اور غریبوں کی بات کرتے ہیں, ان کا کیا تعلق؟ اشرافیہ ہمیشہ زیادہ کرتے ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں وہ غریب لوگوں کی باتیں کرتے ہیں, اور جو غریب ہیں وہ امیروں کی باتیں کرتے ہیں. ہم اپنے طبقے کی بات ہی نہیں کرتے. تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے طبقے کی بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کتاب کی بڑی اچھی رونمائی ہوئی. اس رونمائی کے موقع پر مقررین نے کتاب اور آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا, اور کتنی حوصلہ افزائی ہوئی اور کتنی دل آزاری. میں پھر وہی کہوں گا کہ دل آزاری والا معاملہ بالکل نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. میرے کسی ایک لکھے ہوئے لفظ پہ 4 کتابیں میں لکھ چکا ہوں, کسی پہ مطلب, اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں نے اس پہ بات کی. جو ادب کی دنیا کے بڑے نام ہیں, ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ, نیلم احمد بشیر صاحبہ, ڈاکٹر غافر شہزاد, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ, اور اس طرح کے بہت زیادہ لوگ جو ادب کی دنیا کے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے میری کتابوں پہ تقاریب میں آ کے اس پہ مضامین پڑھے, اس پہ بات کی. تو نصرت کلانچوی صاحبہ جو ادب کی دنیا کے بڑے نام ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام کو ایک خاص فیز میں سراہا بھی جا رہا ہے. اور ظاہر ہے برا کسی نے بھی بات نہیں کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس
ان تقریب میں بہت زیادہ آپ کو حوصلہ ملتا ہے جب آپ جی، کے صحیح ہے، احباب صحیح ہے۔ آپ کے کام کی تعریف کرتے ہیں اور محنت کے آپ پھل بالکل ملتے وہ ہیں۔ اور پھر آپ کو اور ہمت ملتی ہے اور آپ جیسے میں نے بتایا مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ یار اگر آپ دوبارہ خاکوں کے بارے میں سوچو لکھنے کا تو میرا دھیان ضرور ضرور رکھنا جی ہاں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ کوئی بھی اپنے آپ کو یہی آپ کی نہیں- کامیابی جی، ہوتی ہے بالکل کسی ایسے ہی، مصنف کی، یہی ایسے ہی، کامیابی۔ بالکل۔ اور ویسے بھی قاری صاحب آج کل ادب کے حوالے سے بڑی تنزلی ہے، اور جی، اگر جی۔ کوئی اتنا بڑا کام کرتا ہے تو اس کو ادیب لازمی جو ہے وہ اپریشیٹ کرے گا۔ جی، بالکل۔ اچھا، کیا اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب لا رہے ہیں، اور کیا وہ بھی خاکوں پر مشتمل ہوگی یا ٹریک بدلنے کا ارادہ ہے؟ اصل میں نے میری 4 کتابیں ہیں، چاروں ہی مختلف اصناف پہ ہیں۔ صحیح صحیح۔ میری پہلی کتاب کہانیوں پہ مشتمل تھی اور وہ جیتے جاگتے انسانوں کی سچی کہانیاں زندگیوں کے بارے صحیح، میں، صحیح۔ ٹرو لائف سٹوریز تھی۔ جی، جی۔ دوسری کتاب میری فنکاریاں جو تھی فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کے بارے میں تھی بات۔ اور وہ مکالمے تھے، صحیح۔ وہ بھی مزاحیہ تھے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تیسری کتاب میرا افسانوی مجموعہ تھا، وہ افسانے تھے۔ چوتھی کتاب خاکوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اب تک مختلف اصناف پہ کام کیا، اور جہاں تک آئندہ کی کتاب ہے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ چونکہ لکھنا میری عادت کا حصہ ہے، جی جی۔ تو میں مستقل بنیاد پہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں۔ وہ جب مواد اتنا ہو جاتا ہے کہ کتابی شکل لکھتا ہے، ابھی بھی میں ابھی یہ جب شائع ہو رہی تھی پریس میں تھی کتاب کشی، تو اس دوران بھی میں بہت کچھ لکھ رہا تھا۔ ابھی آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے میری کوشش ہے کہ اسی سال میں کم از کم ایک اور کتاب مکمل کر دوں، اور وہ بھی اس میں ابھی تک میں کہانیوں پہ میں نے کام کیا ہے، اور کہانیاں بھی وہ ایسی ہیں جو سچی ہیں، مطلب میں نے اس پہ خود سے کوئی اس میں نہیں کمال دکھایا، واقعات ہیں میں نے اپنے ارد گرد دیکھے ہیں، اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس میں اگر افسانے بھی شامل ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ خاکے اس میں شامل نہیں ہوں گے، خاکے پھر بعد میں اس کو میں دیکھوں گا۔ ٹھیک۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ ہوتا ہے انسان کا کہ یہ روز جو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر مصنف اتنی کتابیں لکھ رہا ہے تو کیا اس کتاب میں ان کو فائدہ ہے، یا کی وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی کتابیں لکھ رہے ہیں؟ کیا اس کتاب یا اپنی دوسری کتابوں سے کوئی مالی فائدہ ہوا، یا صرف پلے سے ہی صدقہ جاریہ کے طور پہ ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اچھا، میں نے یہ سوچے بغیر شروع کیا تھا کہ میں کیسے شائع کروں گا کتاب۔ ظاہر وہ پہلے مختلف مضامین جو تھے میرے میگزینز میں چھپتے رہے، جب کتابی شکل بن گئی تب جب لے کے نکلے تو تب پتہ چلا کہ کتاب کو شائع کرانا بہت مشکل کام ہے، خاص طور پہ ایک نئے ادیب کے لیے، ایک نئے فکشن رائٹر کے لیے۔ پہلے تو خود کو منوانا، خود کو تو بعد میں تسلیم کیا جائے گا جب وہ کتابی شکل میں آپ کا آ جائے گا مسودہ، لیکن جب وہ مسودہ ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، ادب نو ڈاؤٹ پاکستان میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے اپنی کتابیں شائع کروا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو کتابوں سے کما رہے ہیں، ایسے ہی وہ چند لوگ ہیں، وہ تارڑ صاحب جیسے لوگ ہیں، مستنصر حسین تارڑ جیسے لوگ، یا اور کچھ لوگ ہیں جو جن کی کتابیں بکتی بھی ہیں اور وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن ابھی اس سٹیج پہ تو میں نہیں آیا کہ میری کتاب خواہش کر کے کوئی کہے کہ آپ پبلشر، خاص طور پہ کیونکہ یہ پبلشر اور ادیب کے درمیان کی یہ سارے جنگ ہے کہ وہ چاہے بھی بیچ بھی لے، لیکن وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سرمایہ سارا اسی کے پاس رہے، اسی کے پاس، اس کو کچھ نہ ملے۔ میری خوش قسمتی رہی ہے کہ میں نے 4 کتابیں میری شائع ہوئی ہیں، اور دوستوں کو بھی اس بات پہ بہت مشکل سے یقین آتا ہے کہ میرا کسی کتاب کو شائع کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگا، میرے دوستوں کے تعاون سے ہی یہ ممکن ہوا، اور آخر تک یہ 4تھی کتاب بھی میری جو ہے اسی طرح ممکن ہوئی کہ میرے ایک دوست ہیں پبلیکیشنز کا کام کرتے ہیں، انہوں نے ذمہ داری لی، انہوں نے کہا کہ آپ جب مکمل کر رہے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پہلی بھی اسی طرح تھی، وہ کتابیں شائع ہوئیں کچھ دوستوں کی مہربانی سے، کچھ تعاون سے، اس طرح
کہ ظاہر ہے میں بالکل ایک زمانے میں تو ہم مڈل کلاس کے تھے، اب ہم لوئر مڈل کلاس کے ہیں، کیونکہ وہ فرق بہت بڑھ گیا، اور ساتھ ساتھ جب آپ جاب کر رہے ہو تو آپ کے لیے اتنے مسائل پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور کتاب شائع کرنا خاصا مہنگا ہو گیا ہے پیپر کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ آپ کے پیسے نہ لگیں تو اس کا مطلب آپ کما رہے ہیں، بہت جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، کتاب کے پڑھنے کا بھی شوق آج کل ختم ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ویسے اس سے اتفاق اس طرح نہیں کرتا کہ ایک اس کی شکل بدل گئی ہے، آن لائن دستیاب ہیں چیزیں، موبائل پہ آپ دیکھیں لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم موبائل پہ صرف ٹک ٹاک دیکھی جاتی ہے، ایک بہت بڑا طبقہ موبائل پہ اخبار بھی پڑھتا ہے، خبریں بھی پڑھتا ہے، اور کتابیں بھی پڑھتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے چونکہ اس کی شکل بدل گئی ہے، جدید دنیا کے جدید تقاضے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، وہ شائع ہو چکی ہے، اور اس کی ایک دوسری شکل PDF فارم میں بھی ہے، وہ زیادہ دور تک آپ اس کی رسائی زیادہ ہے، اور وہ آپ زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ابھی خالی سڑک میری تھی، کاغذ نے PDF لے لیا، ظاہر ہے وہ زیادہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی، تو مطلب وہ آپشنز آتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی میری خالی سڑک جو افسانوی مجموعہ تھا، وہ یہ پاک بھارت تعلقات خراب ہونے سے پہلے وہاں پہ ایک ہے پبلشر ذکریہ قاضی صاحب، انہوں نے منگوائی میری PDF فائل، اب وہ وہاں شائع ہو رہی ہے۔ اب میں تو ظاہر ہے وہ اس کو کتابی شکل میں وہاں نہیں بھیج سکتا، لیکن PDF فارم میں وہ گئی ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کے بعد یہ صورتحال خراب ہو گئی، لیکن انہوں نے پاکستان کے بہت سارے فکشن رائٹرز کی کتابیں وہاں پہ شائع کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے بڑی گڈ لک ہوتی ہے کہ آپ کی کتاب نہ صرف یہاں سرائی جائے، بلکہ جہاں جہاں بھی اردو پڑھی جاتی ہے اگر وہاں چلی جاتی ہے، چاہے وہ کتابی شکل میں ہے، چاہے وہ PDF کی شکل میں ہے۔ یہ درست ہے کہ اب وہ فارم ہمیں کم نظر آتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں، اگر آپ کبھی اردو بازار جائیں، اگر آپ کبھی رائل پارک جائیں جہاں پہ یہ پبلیکیشن کا کام ہوتا ہے، وہاں دیکھیں تو صحیح کون سا پریس ہے جو کتاب نہیں چھاپ رہا، آپ وزٹ کریں، آپ وہاں دیکھیں کتابیں دھڑ دھڑ چھاپ رہی ہیں۔ ہاں، ہم چونکہ نوجوان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی اگر 10% یا 5% بھی اگر موبائل پہ کتاب پڑھتے ہیں، یا شاعری پڑھتے ہیں، یا کوئی ایسی تحریر پڑھتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک ادب سے۔ اچھا خواجہ صاحب، وہ میں نے اس حوالے سے سوال کیا تھا کہ آج بھی جو الیکٹرانک ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن پھر بھی جو یورپین کنٹریز یا ایشیا کے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، وہاں پہ کتاب آج بھی تحفے کے طور پہ دی جاتی ہے، جو کہ ہم نہیں دیتے، اور اس حوالے سے ادب کے حوالے سے دینی چاہیے۔ جی ناظرین، یہ تھے خواجہ آفتاب حسن صاحب، جنہوں نے ادب کے حوالے سے اپنے کام بھی بتایا اور اپنی کتابوں کے بارے میں بتایا، اور امید ہے آپ کو بہت سی انفارمیشن ملی ہوگی، اور اس کے ساتھ اور آگے اگر آپ کی بھی کوئی کتاب یا مارکیٹ میں آئی ہے اور آپ بھی اپنی کتاب کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پلیٹ فارم سب کے لیے حاضر ہے۔ پروگرام ادب اور ادیب میں ہر صاحب کتاب اپنی کتاب کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔